بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہجرت کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح و عہد کا معاہدہ فرمایا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع فرما دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ جب منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہونا، ہم ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ یہودی اس قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی سوائے مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازراعات اور اریحہ نامی جگہوں میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، اور اس
نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، یہودیوں کی قوم اپنے روایتی حسد اور بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور ہے، خاص کر غداری، بد عہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس جل جلالہ نے ان کی بد عہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد اور معاہدے پر ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور سیاہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دوستو، حاشی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔